الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم صدق اللہ العظیم. جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی کرتے اور زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں ان کی سزا یہی ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا سولی پر چڑھا دیا جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں یا انہیں زمین سے دور کر دیا جائے. یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے زبردست عذاب ہے. ہاں وہ لوگ اس سے مستثنا ہیں جو تمہارے ان کو قابو میں لانے سے پہلے ہی توبہ کر لیں. ایسی صورت میں یہ جان رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 اور آیت 34 ہیں. ان آیات میں اللہ تعالی شانہ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جو انسانی جان کی حرمت میں مستثنا. اللہ تعالی شانہ کی مخلوقات میں مکرم ترین انسان ہے اور انسان کی ویلیو اللہ نے پیچھے ذکر فرمائی. کسی کو کوئی حق نہیں کہ ایک بندے کے بھی قتل کے در پہ ہو اور اس کی جان کو پامال کرے نہ حق قتل کرے. اللہ کے نزدیک یہ عظیم ترین جرم ہے. اس کی سزا دنیا آخرت میں اس شخص پر لاگو ہوتی ہے، لیکن وہاں یہ مذکور تھا کہ کچھ لوگ خود کو اس اللہ کی عزت سے دی ہوئی تکریم سے باہر کر لیتے ہیں. ان کا معاملہ الگ. وہ کون لوگ ہیں؟ ان کو ہمارے عرف میں ڈاکو کہتے، جو لوگوں کا مال بھی لوٹتے ہیں، ناحق قتل بھی کرتے ہیں اور راستوں کو مسدود کرتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. اتنے بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان کی سزا یہاں اس آیت میں آیت 33 میں 4 سزائیں ذکر فرمائی.
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکو لوٹنے کے لیے، اور اکثر وہ اکیلا نہیں ہوتا، ان کی ٹیم ہوتی ہے، 2 4 5 7 اکٹھے آتے ہیں اور پھر وہ لوگوں کا استحصال مالی اور جانی کرتے، ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو، بعضوں کو یا سب کو قتل کر دیتے ہیں اور مال ان کے ہاتھ نہیں لگتا، کوئی بھی وجہ بن سکتی۔ نمبر 1 پر ان کی سزا ذکر فرمائی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے قتل انہوں نے نہیں کیا، مال لوٹ کر لے گئے۔ کبھی دونوں صورتیں پیش آ جاتی، بندوں کو بھی قتل کیا ہے اور مال بھی لوٹا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نیت ان کی یہی تھی ڈاکے کی، لیکن وہ جان و مال تلف نہیں کر سکے، ناکام ہو گئے، دونوں چیزوں سے خالی لوٹ گئے، اپنی جان بچانے کی ان کو پڑ گئی۔ اللہ تعالی شانہ نے یہاں ان ڈاکوؤں کے 4 احوال کی 4 سزائیں ذکر فرمائی۔ پہلی سزا ارشاد فرمائی کہ اگر انہوں نے، ڈاکوؤں نے، لوگوں کا، عامت الناس کا قتل کیا ہو، مال لوٹنے کی نوبت نہیں آئی اور وہ ڈاکو پکڑے جائیں، ان کا جرم حکومت ثابت کرے گی، عدالت میں ان کا فیصلہ ہوگا اور سزا ان پر شرعی یہ نافذ ہوگی کہ بندے مارے تھے، مال ابھی لوٹا نہیں تھا، تو ان کو قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ لیکن عام جو کسی کو ناحق قتل کرتا ہے، بدلے میں قتل کرنے کو قرآن پاک میں قصاص کہتے ہیں، عدلے کا بدلہ، قتل کے بدلے میں قتل۔ اس میں گنجائش یہ ہوتی ہے کہ وارث اگر معاف کر دے یا مالی معاوضہ لے لے، مقتول کے ورثہ، تو شریعت اجازت دیتی ہے، اگر وارثوں نے معافی دے دی ہے تو قصاص جاری نہیں ہوگا۔ اگر انہوں نے دیت مانگی ہے اور قاتل اور اس کے خاندان والوں نے اور اس کے رشتہ داروں نے مل کر وہ دیت کی رقم ادا کر دی ہے، وارثوں کا مطالبہ دیت کا تھا، تب بھی وہ قتل میں قصاص قتل نہیں کیا جائے گا، اس کے لیے یہ 2 صورتیں معافی کی بھی ہیں۔ اور اگر وارث کہتے کہ نہیں، ہم نے دیت بھی نہیں لینی، معاف بھی نہیں کرنا، اور یہ ہمارے مقتول کا قاتل یہ ہے، قتل اس پہ ثابت ہے، تو پھر حکومت اس کو قصاص میں بدلے میں قتل کرتی ہے۔ یہاں یہ مسئلہ نہیں، فقہائے کرام نے، مفسرین اعظام نے لکھا ہے کہ ڈاکوؤں نے اگر کسی کو قتل کیا ہے تو بدلے میں ڈاکو ہر صورت قتل کیے جائیں گے، خواہ مقتولین کے وارث معاف کریں تب بھی، خواہ وہ دیت کی طلب کریں تب بھی، ہر صورت میں ڈاکوؤں کو جب انہوں نے کسی کو قتل کر دیا اور یہ پکڑے گئے، جرم ثابت ہو گیا، تو ان کو لازمی طور پر قتل کیا جائے گا، اور یہ قتل قصاص نہیں، یہ تعزیر کے طور پر۔ دوسری صورت ارشاد فرمائی کہ ڈاکوؤں نے کسی کو قتل بھی کیا اور مال بھی لوٹ لیا اور پکڑے گئے، جرم ثابت ہوا، تو انہیں سولی پر لٹکایا جائے گا اور سرے عام لوگوں کے سامنے ان کو یوں لٹکا کر مارا جائے گا تاکہ وہ عبرت کا نشان بنے۔ انہوں نے پورا جرم وہ کر چکے تھے، بندے بھی مار دیے اور سامان مال بھی لوگوں کا لوٹ لیا، یہ دوسری صورت تھی۔
तीसरी सूरत इरशाद फरमाई अगर माल लूटा और बंदा कोई नहीं मारा तो फिर इन डाकुओं की सजा ये है कि इन सब डाकुओं को पकड़कर इनका दायां हाथ और बायां पांव काटा जाए, ये शरी सजा है। और चौथे नंबर पर कि दोनों सूरतें उनसे बंद नहीं पड़ी, ना को बंदा मारा है ना माल लूटा है, उससे पहले ही वो भाग गए। और अब ये सूरत है कि आए तो इसी नीयत से डाका डालने के लिए, अब हुकूमत ने जोर लगाया और उनको ढूंढा और पकड़ लिया, अब उनकी सजा क्या है? तो कुरान पाक के चौथी सजा के तौर पर अल्फाज मुबारका ये हैं कि युनफौ मिनल अर्द, जिसका तर्जमा मुतरजमीन ने ये इरशाद फरमाया कि उन्हें जमीन से दूर कर दिया जाए। उसकी दो सूरतें हैं कि हुकूमत ने इन डाकुओं को पकड़ा, उन पर कत्ल का इल्जाम साबित नहीं, उन्होंने किसी को अभी कत्ल नहीं किया, माल भी नहीं लूटा था, तो उनके लिए सजा है कैद की, कैद खाने में डाला जाए। और बाज़ मुफस्सिरीन ने रवायात के हवाले से युनफौ का तर्जमा और उसका मतलब ये अखज़ फरमाया है कि युनफौ मिनल अर्ज़, उसे अपनी इस्लामी रियासत से निकाल दिया, जिला वतन कर दिया जाए। ये दोनों बातें यहाँ युनफौ में आती हैं। आगे ये चौथी सूरत, अगर आखिरी सूरत ये भी निकलती है कि वो पकड़े नहीं गए, खुद तायब हो गए कि ये पेशा बड़ा बुरा और गंदा और मुजरिमाना है और हम किसी आबादी में लोगों में रह भी नहीं सकते, पकड़े गए तो बड़ी सख्त सजाएं हैं, वो खुद से अपने आप को हुकूमत के हवाले कर देते। डाकू थे, डाके डालते रहे, ये कारोबार उन्होंने कुछ अर्सा किया, फिर तायब हो गए, ये भी सूरत पेश आ जाती। फिर शरअन ये हुक्म है कि बंदे को पता तो होता है मैंने क्या किया हुआ, जो कुछ उन्होंने माल लूटा था अगर उनके पास मौजूद हो तो वो हुकूमत जो है वारसों तक, मालकों तक पहुंचाने की कोशिश करे, इनसे माल लेकर उन मालकों जिनसे छीना था उनको पहुंचाए। अगर बंदे मारे हुए थे तो ये माफी मांगे वारसों से, वो माफ कर दे तो फाबिया, दियत मांगे तो वो देनी पड़ेगी, अगर नहीं है तो फिर उसका कोई इंतजाम हुकूमत की तरफ से भी किया जाता है। और ये सारी सूरतें अल्लाह पाक ने चंद लफ्जों में उसूलन जिक्र फरमाई। और एक वाकया पेश आया था मदीना मुनव्वरा में, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ ऊंट और चरवाहे एक चरागाह में थे, एक कबीले के कुछ उरैनियीन, उनको लिखा है लोग आए मुसलमान हो गए, उनको फरमाया तुम वहीं ऊंटों के डेरे में चले जाओ, दूध पियो और वहां रहो। उन जालिमों ने क्या किया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरवाहों को, वो ऊंट चराने वालों को कत्ल किया और सारे ऊंट चोरी करके ले, फिर वो पकड़े गए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कुरान की सजाएं उन लोगों पर जारी फरमाई हैं, जिससे कुरान की पूरी तौज़ी और इन उसूलों पर अमल दरामद क्या होगा वो खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। अल्लाह पाक इन जराइम से हमें, हमारी नस्लों को, सब मुसलमानों को बचने की तौफीक अनायत करो।
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی والی بارک۔ بیماروں کے لیے دعا فرمائے اللہ سب مریضوں کو شفا۔ یا اللہ پاک ہماری مشکلات کو حل فرما، پریشانیاں دور کر، دکھ درد رنج و غم سے نجات عطا۔ یا اللہ پاک آسانیاں رانیاں نصیب فرما، نعمتیں اور یا اللہ برکتیں عطا فرما۔ جتنے حضرات دعا میں موجود سب کی نیک دعاؤں کو قبول کر، اہل ایمان دنیا سے جا ان کی بخشش کر، نے ہمارے محسنین اہل تعلق چھوٹے بڑے ہر ایک کی کامل مغفرت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین۔